بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم سامعین گرامی، درود پاک وہ عبادت ہے، وہ تحفہ ہے جس بندے کو درود پاک پڑھنا نصیب ہو جائے وہ بندہ خوش بخت، خوش قسمت، سعادت مند بندہ وہی ہوتا ہے جس کو درود پاک کی نعمت مل جائے۔ آج دیکھیں لوگ دنیا کی محفلوں میں فضول گفتگو میں کتنے گھنٹے تباہ کر دیتے ہیں، لیکن اس ہستی پر جس ہستی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی اسی ہستی پر درود پاک پڑھنا نصیب نہیں ہے، 5 منٹ اس کو دینا نصیب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے بھائی۔ ہمیں چاہیے ہم اس رب کے سامنے اس رب کے دیے ہوئے تحفے کو پڑھیں۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا پڑھنا اور ہے، فرشتوں کا پڑھنا اور ہے، ہمارا پڑھنا اور ہے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ بھی حضور پر درود بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ لیکن آج کا غافل انسان اس چیز سے غفلت کر گیا، بے خبر ہو گیا اسی ہستی پر جس نے آج میری خاطر اس نے فاقے کاٹے کل کو، تو میں اسی کے اوپر درود نہیں پڑھ رہا۔ میرے دوستو، حضور کے حقوق میں سے، پیغمبر کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم یہ درود والا گفٹ اور تحفہ اسی ذات کریمہ کو بھیجتے رہیں۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہوا کرتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اپنا درجہ بلند ہوتا ہے، اپنی شان بلند ہوتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک بزرگ فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ میرا تجربہ ہے جب کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ درود پاک پڑھیں۔ جب درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم کتنی غفلت میں ہیں، اسی ذات پر درود نہیں بھیجتے۔ جو بندہ بھی حضور پر درود بھیجتا ہے حضور اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیج دیتے ہیں۔ 10 مرتبہ اللہ رب العزت اس پر رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش بختی ہے بھائی۔ ہم ایک مرتبہ پڑھیں، اللہ کریم ہم پر 10 مرتبہ بھیج دیتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہوگی کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 مرتبہ میرے درجے بلند ہو گئے، 10 مرتبہ مجھ پر رحمتیں بھیجی جائیں گی، 10 میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی اور خوش بختی اور سعادت اور یعنی فائدہ کیا ہو۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نماز نصیب نہیں، حضور کے امتی تو ہیں لیکن امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، حضور کے سینے پہ خنجر مار رہے ہیں، نماز نہ پڑھ کے اور عبادت نہ کر کے، تلاوت نہ کر کے، درود نہ پڑھ کے ہم کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں سیاحین کہا جاتا ہے، جو اس کام کے لیے مقرر ہے کہ جو بندہ درود بھیجتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر مقرر ہے، جو ہی درود نکلتا ہے فوراً روزے پہ جاتے ہیں اور درود پہنچا دیتے ہیں۔ جب درود پہنچاتے ہیں فرشتے اس بندے کا نام، اس کی ابا کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے گفٹ بھیجا ہے فلاں کے بیٹے نے، تو حضور جواب دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو کتنی سعادت کی بات ہے، خود پیغمبر کریم جواب دیں، خود حضور جواب دیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جو بندہ میرے روزے پہ آ کے درود بھیجتا ہے میں خود سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جو روزے جن کو جانا نصیب ہو جائے، روزے پہ جن کو حج و عمرہ کی سعادت مل جائے، وہ روزے رسول پہ ضرور حاضری دیں اور درود پاک بھیجیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت
آپ کی تمام تر دعاؤں کو جو ہے نا پورا کر دیں گے، حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں۔ آج آپ کو ایک یہ بھی بتا دوں، جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کریں، کیونکہ جمعہ کے دن اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب اعمال پیش ہوں تو درود پاک کثرت سے پایا جاتا ہے، تو حضور خوش ہو جائیں گے۔ تو جو درود پاک کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں رب کائنات ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور حضور سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ چینل میرا اچھا لگا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔